منتخب آیتیں درس کے لیے آپ کے سامنے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، جبکہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ حاضرین، اس آیت کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوگا رب تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خاص طور پر اور پوری امت مسلمہ کو عام طور پر ایک سوال کے انداز میں بات بتائی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب ہمارا اور آپ کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ کافی ہے۔ اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کافی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے بنا ہمیں اللہ کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسباب کے بنا میں نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسباب کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں یہاں کھڑا ہوا تو کسی نے مجھے مائک پکڑایا، کسی نے کیمرہ سیٹ کر دیا، کسی نے کچھ اور کیا، کسی نے نماز پڑھائی، کسی نے نماز پڑھی۔ ہم سب اسباب کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو میاں بیوی، بچے، والدین، رشتہ دار کام میں جاتے ہیں تو وہ سبھی ایک دوسرے سے اسباب کے تحت جڑے ہوئے ہیں اور اسباب کے تحت ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کھانا نکالو تو بیوی کھانا نکال دیتی ہے، مگر اسباب کے بنا ہمیں اللہ کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے گھر گیا، لاک تھا، تالا کھولا، اندر گیا، اندر کوئی نہیں میرے علاوہ۔ اب میں آنکھ بند کر کے اپنی بیگم سے کہوں کہ بیگم لاؤ کھانا لے آؤ، تو اب بیگم اگر گھر میں نہیں ہے تو وہ کھانا پیش کر سکتی ہے، ایسا کوئی سبب اس کے پاس ہے؟ نہیں۔ اگر وہ 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور ہے اور میں کہوں بیگم لاؤ کھانا لاؤ، تو اب بیگم وہیں سے تو کھانا پیش نہیں کر سکتی نا۔ تو اسے کہتے ہیں بنا اسباب کے، اب وہاں سے کھانا پیش کرنے کا کوئی سبب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی مدد اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے کہ ہم گھر بیٹھیں اور کہیں یا غوث المدد۔ اب غوث ہماری مدد کریں اس کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اب لوگ اسے سمجھنے کے لیے اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بیوی سے روٹی کیوں مانگتے ہو، کسی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہم جو مدد مانگ رہے ہیں وہ سبب کے تحت ہے، اور جس مدد سے منع کر رہے ہیں وہ سبب کے بنا ہے۔ کوئی کشتی میں سوار ہو، کشتی ڈوب رہی ہو اور وہ کہے خواجہ صاحب بچا لیجئے، فلاں صاحب بچا لیجئے، فلاں صاحب بچا لیجئے، کوئی سبب تو ہے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب ہے کافی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے؟ تو رسول اللہ نے اسباب کے تحت صحابہ کی مدد لی یا نہیں؟ صحابہ کو ساتھ لے کر گئے جنگ کے لیے یا نہیں؟ صحابہ کرام کو آگے بڑھایا کاموں میں یا نہیں؟ تو اسباب کے تحت تو صحابہ سے مدد لی، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یعنی اللہ کے بندے کو اور اللہ کے سوا کسی کی ضرورت، مگر اسباب کے تحت مدد لی۔ اور جہاں اسباب نہیں تھے وہاں پکارا تو کس کو پکارا؟ یہی تو تعلیم ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب ہے کافی ہے۔ تو کافی ہے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اسباب کے بنا اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ بنا اسباب کے اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں، مگر اللہ کے علاوہ ہر کسی کو ہماری مدد کرنے کے لیے کس کی ضرورت؟ اسباب کی. اگر اسباب ہے تو مدد لیں، اسباب نہیں ہے تو مدد صرف کس سے؟ اللہ سے. ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ خاص خطاب تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس میں شامل ہم اور آپ سبھی ہیں. تو یہ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیسے دینا ہے، یہ ہے سوال. کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے کلام میں یہ سوال اتارا ایسے ہی ہم پرچی میں لکھ کے اللہ کو جواب دے دیں کہ ہاں اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، ایسے جواب دیں گے؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا جواب اپنے عمل سے دیں گے، قول سے نہیں. کس سے دیں گے؟ عمل سے دیں گے. اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اس کا جواب ہم دیں گے عمل سے. اب سوال اور بڑھا کہ ایک دن کے عمل سے، ایک ہفتے کے عمل سے، یا کتنے دنوں کے عمل سے؟ زندگی بھر کے عمل سے. تو گویا کہ اگر اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھا کہ اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو ہم جس دن سے یہ سوال سن رہے ہیں اس دن سے جب تک زندہ ہیں تب تک اپنے عمل سے یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے. اور میں بار بار فرق سمجھا رہا ہوں کہ یہاں کافی ہونے اور نہ ہونے کی بات اسباب کے بنا چل رہی ہے، اسباب کے تحت والی بات نہیں چل رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ اسی پر قائم بھی ہیں. مگر ایک بات سائیڈ سے بھی، وہ یہ کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈرائیں گے، خوف دلائیں گے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، مگر لوگ اللہ کے علاوہ سے ڈرانے سے باز نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے تمہیں اس معبود نے نقصان پہنچا دیا، تمہارا اس معبود نے کھیل بگاڑ دیا، اس معبود نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، وغیرہ وغیرہ. کیا آج بھی جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں ان کو ہر کوئی غیر اللہ سے ڈراتا ہے یا نہیں ڈراتا؟ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، دیکھا پہنچا دیا نقصان، مانتے نہیں ہو نا تم، بس اب دیکھنا ایسے ہی ہوتا رہے گا تمہارا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ سے لوگ آپ کو ڈرائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ یہ جو اللہ کے علاوہ سے آپ کو ڈرا رہے ہیں یہ گمراہ ہیں اور ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اگلی آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 45 ہے. یہ آیت آپ تک صرف جانکاری کے لیے پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی کافر لوگ، ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین، تو ان لوگوں کے دل کھٹے ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ دل کیسا ہو رہا ہے یہ تو دکھتا نہیں ہے، مگر دل کیسا ہو رہا ہے اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ چہرے پر. اس کا مطلب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کے سامنے آپ توحید کا بیان کریں، اکیلے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں بتائیں، صرف اللہ کی حکومت اور اللہ کی قدرت کا ذکر کریں، تو ان کے دل ایسے برے ہوتے ہیں کہ چہرے پہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کو پسند نہیں آ رہا ہے. بات اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیر اللہ کا ذکر شروع ہو جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک سے یہ کھل کھل اٹھتے ہیں، چمک چمک جاتے ہیں. یستبشرون کا تعلق بھی دل سے ہے، بشارت کے لفظ سے یہ بنا ہوا ہے. جب انسان کو کوئی خوشخبری ملے بہت بڑی تو خوشخبری سے خوش تو دل ہوتا ہے، مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مسکراہٹ رکتی نہیں ہے. کوئی اس وقت اس سے کہہ دے کہ 10 منٹ ہنسے بنا رہ کے دکھاؤ، نہیں رہ سکتا، مسکراہٹ رکے گی نہیں. تو رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان آخرت کے منکرین کو اللہ کی وحدانیت کا ذکر برا لگتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کا فلاں کی یہ طاقت، فلاں کی یہ قدرت، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، یہ فلاں کر دیتے، یہ فلاں. پھر دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے.
ایسے چہروں پر رونقیں آئیں گی کہ ایسا لگے گا کہ بھئی یہی تو سننے کی چیز ہے۔ اندازہ لگائیے کہ توحید کا درس اور توحید کا ذکر جنہیں سن کر رونق پیدا نہیں ہو جائے، تازگی پیدا نہیں ہو جائے، تو اس کو آخرت پر ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ یاد رہے، توحید کا ذکر زندگی میں کوئی درس، کوئی خطاب ایسا ہو ہی نہیں جس میں توحید کا ذکر نہ ہو۔ بغیر ذکر توحید کے لوگ توحید پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم دن بدن اسی بات کی ایک کمی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں توحید کا ذکر شروع ہو جائے، شروع ہو گئے پھر سے وہی، ہر بار وہی، بار بار وہی، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے اتنا کافی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ مگر اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے توحید ہی تو ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہر بار سورہ فاتحہ، بار بار سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، جی نہیں، جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنا بیان کیا جائے گا۔ انسان شوقیہ کھانے مہینوں سالوں میں کھاتا ہے، ضرورت کا کھانا تو روز ہی کھاتا ہے نا۔ توحید شوقیہ چیز نہیں ہے، یہ غذا ہے روح کی، یہ چاہیے، روز چاہیے، بار بار چاہیے۔ توحید کے ذکر سے ہمارے دل کھل جانے چاہیے، ہمارے چہروں پر چمک آ جانی چاہیے، رونق آ جانی چاہیے۔ اگلی آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اور آپ کے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہاں بہت زیادہ کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی بتا دیا ہے، اور یہ صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو ہم بتا چکے ہیں۔ کیا بتا چکے ہیں؟ کہ اگر وقت کے نبی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں، جب کسی بات پر تاکید پیدا کرنی ہو تو ایسی مثال پیش کرتے ہیں جو ناممکن ہو۔ جب کسی بات پر آخری درجے کی تاکید پیدا کرنی ہو تو مثال ایسی دیتے ہیں جو ناممکن ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کفار کے جنت میں داخل ہونے کے لیے مثال دی ہے کہ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ہے قرآن کی مثال؟ تو بھائی اونٹ سوئی کے ناکے میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ اب دیکھیے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ایسی مثال دی گئی ہے جو ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں یہ ممکن نہیں ہے، انبیاء کرام شرک کریں یہ ممکن نہیں تھا، لیکن کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ ہم شرک کر کے بھی بچ جائیں گے۔ انہیں سمجھانے کے لیے بات میں تاکید پیدا کی گئی ہے کہ جو ناممکن ہے اگر وہ بھی ممکن ہو جائے تب بھی آپ بخشے نہیں جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب اور کوئی اگر اللہ کے ساتھ شرک کر دے وہ کیسے بچ جائے گا؟ اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی اور وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو شرک سے اس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے جس قدر کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے۔ اگلی آیتیں سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مؤمن ہے، اس کی آیت نمبر 7، 8، 9 ہے۔ ذرا ان آیتوں کو غور سے سنیں۔ سورہ غافر مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ صورت جب نازل ہوئی تھی جب مکی دور کی شروعات تھی۔ کچھ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے جو پایا تھا وہ تو دکھ نہیں رہا تھا، مگر جو کھویا تھا وہ خوب دکھ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے شروع کے مؤمنوں نے جو پایا تھا وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا پایا ہے وہ تو جب ملے گا، جب ملے گا نا، مگر کھویا کیا ہے یہ خوب دکھ رہا تھا۔ انہوں نے نیند کھوئی، چین کھویا، آرام کھویا، مار کھانا پڑ رہا ہے، ظلم سہنا پڑ رہا ہے، کسی نے بیوی کھو دی، کسی نے بھائی کھو دیا، کسی نے والدین کھو دیے، کسی نے جائیدادیں کھو دی، کسی نے کاروبار، بہت کچھ کھو دیا۔ جب
وہ لوگ ان سب چیزوں کو کھو کر غمگین تھے، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ شروعاتی ایمان کا دور تھا، تب ایسا ہوا، مگر آج بھی اگر کوئی کفر سے ایمان میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ حالت یہی ہوگی۔ اگر کوئی بری زندگی چھوڑ کر نیک زندگی میں آئے گا تو اس کی حالت کچھ ٹائم کے لیے یہی ہوگی، اسے بہت کچھ کھوتا ہوا دکھے گا اور ملا کیا ہے یہ نہیں دکھے گا۔ تو آیتیں ذرا سنیے اور محسوس کیجیے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جن فرشتوں نے عرش کو تھام رکھا ہے وہ، اور جو عرش کے آس پاس ہیں وہ۔ تصور کریں گے تو کھو جائیں گے آپ، فرشتوں کی تعداد تو شمار کے باہر ہے، مگر تمام فرشتوں کی بات یہاں نہیں کی گئی۔ فرشتوں میں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی فرشتے ہیں وہ حاملین عرش اور عرش کے آس پاس رہنے والے فرشتے، ان سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی ہے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کی نہیں بلکہ مقرب ترین فرشتوں کی بات کی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ یہ مقرب ترین فرشتے بالکل اللہ سے قریب رہ کر، اے اللہ فلاں بھی ایمان لا چکا ہے اس کی بھی مغفرت کر، یہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے، ہمیں پتہ ہے تو سب پر رحمت بھی کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون کتنے پانی میں، یہ بھی تو جانتا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کی پیروی کی ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اب غور کیجئے کہ جنہوں نے توبہ کیا ہے ان کی مغفرت فرما دے، جنہوں نے توبہ کیا ہے، توبہ کہاں کیا؟ جنہوں نے ایمان لایا ان کی مغفرت فرما دے، یہ کہنا تھا نا، مگر جنہوں نے توبہ کیا ہے ان کی مغفرت فرما دے، اس میں تین قسم کے لوگ شامل ہو گئے، صرف ایمان لانے والے نہیں، ان کے ساتھ اور دو قسم کے لوگ شامل ہو۔ کون کون؟ جن لوگوں نے کفر سے توبہ کر کے ایمان اپنایا، یہ بھی توبہ کرنے والے، جنہوں نے شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت اپنایا، یہ بھی توبہ کرنے والے، اور جنہوں نے بد عملی یا بے عملی سے توبہ کر کے ایمان اور عمل کا راستہ اپنایا، وہ بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سارے لوگ یا نہیں، اگر کوئی کافر ایمان لائے تو ہم کہیں گے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوا، اگر کوئی شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت اپنائے تو ہم یہ کہیں گے اس نے شرک و بدعت سے توبہ کیا اور ایمان اپنایا۔ اگر کوئی توحید والا ہی ہو مگر بد عمل بے عمل ہو اور وہ اپنی بد عملی اور بے عملی چھوڑ کر توبہ کرے اور عمل میں آ جائے تو مقرب ترین فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک بات تھی، صرف توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، توبہ کے ساتھ ایک شرط ہے، فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کیا ان کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کرتے رہے۔ یاد رہے توبہ ایک بار کا کام ہے مگر اتباع سبیل اللہ یہ مسلسل کا کام۔ بس ہم آرہے نہیں آ رہے، رمضان میں تو سب نے توبہ کر رکھا ہے، سبھی لائن پر لگے ہوئے ہیں، مگر اسی لائن پر باقی رہ جائیں تب یہ فرشتوں کی مغفرت کے حقدار ہیں۔ ابھی رسول میں نہیں، ورنہ ابھی دیکھیے کون بد عملی کر رہا ہے، کون بے عملی کر رہا ہے، سبھی بے عملی چھوڑ دی گئی ہے، بد عملی چھوڑ دی گئی ہے، سب لوگ متقین اور مومنین بنے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کی اتباع کی، یہ ریگولر کرنا پڑے گا۔ تیرے راستے پر پلٹ کر آئے تھے پھر واپس چلے گئے، جی نہیں، آپ حقدار نہیں، آ گئے تھے نا پلٹ کے، اب واپس نہیں جائیں، یہیں رہ جائیں، تب آپ کے لیے دعا۔ اور دعائیں کیا کہیں؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت عدن سب سے اعلیٰ جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور
ان کے آبا، ان کے ازواج، ان کی اولاد میں سے جو ٹھیک ٹھاک ایمان والے بھی ہوں ان کو بھی جنت عدن میں داخل کر دے. بس میں یہ فرشتوں کی، مقرب ترین فرشتوں کی دعا ہے کہ انہیں بھی داخل کر دے. وقیہم السیئات ومن تق السیئات، اور قیامت کے دن کی برائیوں ہولناکیوں سے ان کو بچا لے، اور اس دن جنہیں تو بچا لے گا اسی پر تو رحم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. آج کی آخری آیتیں سورہ فصلت، جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں. یہ آج کی آخری آیتیں ہیں. سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی بات پر ڈٹ گئے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہہ تو سبھی رہے مگر اس بات پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. اور رمضان میں تو پھر بھی لوگ ڈٹ گئے ہیں مگر ڈٹے ہوئے رہتے نہیں ہیں. تو جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر ڈٹ جائیں، کتنے دنوں کے لیے ڈٹ جائیں؟ زندگی بھر کے، یا رمضان بھر کے لیے؟ زندگی بھر کے لیے ڈٹ جائیں، تو ان کے بارے میں پھر سے اسی طرح کی بشارت جو ابھی ہم نے آیتیں سنی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ فرشتے صرف انبیاء پر نازل ہوتے ہیں. انبیاء پر فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں زندگی بھر، مگر اللہ کو رب مان کر اسی بات پر ڈٹ جانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت بشارت لے کر. زندگی بھر تو نہیں آتے، یہ نبی تو ہے نہیں کہ ان پر وحی نازل ہوگی. کب آتے ہیں؟ موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. آپ کو پتہ ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے. اب ایک آدمی موت کی گھڑی میں ایک ایسی جگہ سفر کی تیاری کر رہا ہے جو جگہ اس نے پہلے کبھی دیکھی نہیں، وہ جانتا نہیں ہے. تو جب انجان جگہ ہم جاتے ہیں تو کتنے اندیشے اور کتنے ڈر ہمارے دل میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہاں موسم کیسا ہوگا، پتہ نہیں لوگ کیسے ہوں گے، پتہ نہیں گھر بار کیسا ہوگا، پتہ نہیں کھانا پینا، یہ اندیشے. فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ نئے سفر میں جا رہے ہو نا، تم نے چاہے کچھ دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے. ہم تمہارا مزاج بھی جانتے ہیں اور وہاں کی ساری تیاریاں بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تخافوا، تم خوف نہ کرو. کیا مطلب؟ جہاں جا رہے ہو وہاں کے بارے میں خوف، آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہ کرو. اور جب آپ انجان جگہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ غم ستاتا ہے کہ یہ بستر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تکیہ ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں یا ساز و سامان ہیں جو بھی، ان کا غم ہوگا. جو پیچھے رہ جاتا ہے نا اس کا غم ہوتا ہے کہ یار وہ وہیں رہ گیا، وہ وہیں چھوٹ گیا. فرشتے کہیں گے جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہو نا، چاہے تم وقت کے قارون کیوں نہ ہو مال کے اعتبار سے، چاہے مثال غلط ہو جائے، یعنی وقت کے عثمان غنی کیوں نہ ہو، غم نہیں ہوگا. غم نہیں ہوگا. جب وہاں جاؤ گے تو جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے اعلیٰ ہی ملے گا، اس سے کم کی تو گنجائش نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرشتے آفر کریں گے فرینڈشپ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. یاد رہے فرشتے جن کے دوست بن جائیں بات ہی. اور فرشتے دوست بن رہے ہیں، یہ جتنی بڑی بات ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں فرینڈشپ آفر کی جا رہی ہے فرشتوں کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں؟ کم درجے کے لوگ زیادہ درجے کے لوگوں سے دوستی کی خواہش تو ہمیشہ رکھتے ہیں. جب زیادہ درجے کے لوگوں کی طرف سے آفر آئے تب خوشی کی بات ہے. فرشتے یقیناً عمل والے مسلمان سے درجے میں بلند نہیں ہیں، مگر ہر انسان فرشتوں کو الگ معنی میں اپنے سے اوپر سمجھتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو کبھی گناہوں کی طاقت ہی نہیں دی یا اختیار ہی، انہوں نے کبھی گناہ کیے نہیں، اس اعتبار سے بلند سمجھتا ہے. جب فرشتے دوستی کا آفر کریں گے تو انسان کو بڑی خوشی ہوگی. پھر ان سے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا سب وہاں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جو تم ڈیمانڈ کرو گے وہ سب پوری ہو جائے گی. اب کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی یہ لمبی لمبی ہانک تو نہیں رہا ہے،
اگلی آیت میں یہ کہا گیا یہ ہماری باتیں ہیں ہی نہیں، یہ ہماری طرف سے انتظام ہے ہی نہیں، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی تو غفور الرحیم کی طرف سے ہونے والی ہے تمہاری، یہ مت سمجھنا کہ ہم بڑے بڑے دعوے کریں گے اور وہاں مکر جائیں گے۔ یہ چند آیات تھی، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔